اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رمی کرتے وقت بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور مینا کو اپنی دائیں جانب لیا اور جمرہ پر 7 کنکریاں ماری. پھر فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. ان احادیث کو بیان کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب حاجی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے یعنی جب وہ میقات کراس کرتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تب سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے. پہلی مرتبہ تلبیہ اس وقت رکتا ہے جب وہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے. اب جب اس نے عمرہ کر لیا تو اس کے بعد احرام کھول دیا. پھر 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ جب احرام باندھتا ہے پھر سے تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے. اب تلبیہ کب تک کہنا ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے تک کہا ہے. جمرہ عقبہ جس کو عام طور پر ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اور اس کو کنکریاں ہم نے پہلے وہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے واپس آ کے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جس دن قربانی کرتے ہیں پہلا کام مینا میں آ کے کیا کیا کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. تو یہ جب آپ جمرہ عقبہ کی کنکریوں کے لیے گئے تو وہاں پر آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا. تو 8 ذی الحجہ سے مسلسل تلبیہ کہا جائے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ. تو یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے تک، جب بندہ کنکریاں مارنے لگے گا اس وقت تلبیہ کہنا بند کر دے گا. دوسری حدیث مبارکہ کہ کنکریاں مارتے ہوئے انسان کا رخ کیسے ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور مینا کو اپنی دائیں جانب لیا. جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ جمرہ کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سامنے جمرہ ہوگا تو بائیں جانب جو ہے وہ بیت اللہ، وہ رستہ سیدھا جاتا بھی بیت اللہ کی جانب، اور دائیں جانب پیچھے یعنی جہاں سے وہ آ رہا تھا اس کو اپنی رائٹ سائڈ پہ کیا تو یہ مینا والی سائڈ جو ہے اس کی سائڈ پہ ہو گئی، تو جمرہ اس کے بالکل سامنے ہو جاتا. اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کنکریاں ماری. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ کے اندر بھی حج کے چونکہ بہت سارے احکامات ہیں تو وہ یہاں اس جگہ پر نازل ہوئی. اور معلوم ہے کہ پوری مکمل سورہ بقرہ اس جگہ نہیں نازل ہوئی، اس کا کچھ حصہ. تو اس لیے جو حج سے متعلقہ یا دیگر احکامات تھے وہ جہاں جمرہ عقبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.